صبح بخیر ناظرین، میں خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق آج کی خوبصورت صبح خدا کے زندہ کلام میں سے پر امید پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت صبح کے لیے۔ آئیے آج کے خوبصورت دن کا آغاز ہم خدا کے زندہ کلام میں سے کرتے ہیں۔ زبور 27 اور اس کی 11 آیت کے اندر لکھا ہے، اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستہ پر چلا۔ آزمائش اور مشکلات چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن خدا پر توکل کرنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ خدا کا روح ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ایمان میں قائم رہنا ہے۔ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ ہے نہیں، ایک گناہ کا راستہ اور ایک خدا کا راستہ۔ گناہ کی راہ میں ہمیں دوست نما بے شمار ایسے دشمن ملتے ہیں جو ہمیں ایسی راہوں کی جانب لے چلتے ہیں جن کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ لیکن خدا کی راہ پر چلنے سے ہمارے دشمن اور مشکلات اور تمام آزمائشیں شرمندہ ہوتی ہیں اور ہم ان پر فتح کا شادیانہ بجاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گناہ کا راستہ ایک ایسا سراب ہے جس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اور یہ راستہ نہ ختم ہونے والے عذاب کا راستہ ہے جس میں اطمینان نام کی کوئی شے موجود نہیں۔ ایسے سمندر کی مانند جس کی لہریں بے رکے بے آرام کیے اچھلتی اور اندر کی گندگی باہر پھینکتی رہتی ہیں، اور جن کا انجام جہنم ہے، لیکن اس راہ پر چلنے والے اس کے انجام سے بے خبر ہیں۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، لیکن وہ ایماندار جو خدا کی راہ کے متلاشی ہیں ہمیشہ گھٹنوں کے بل حلیمی کے باعث روحانی جنگ جیت لیتے ہیں۔ خدا کی راہ اور خوشنودی کے متلاشی روحانی اطمینان، تسلی اور فتح مند زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ زبور 1 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ عزیزو، اب فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آج کی خوبصورت صبح کو آپ گناہ کے سراب اور نظر کے دھوکے کے باعث دوست نما دشمنوں کے فریب میں ضائع کر دیتے ہیں، یا آج کے خوبصورت دن کو خدا کی راہ ڈھونڈنے میں اور خدا کے روح کی رہنمائی کو حاصل کرنے میں مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔